أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام کی بارشیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، ہم انسانوں پر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ انعام و اکرام کیا ہے، خاص کر اس امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے کئی ساری خصوصیتوں اور امتیازات سے نوازا ہے۔ جو امتیازات، جو خصوصیتیں پچھلی قوموں کو، گزشتہ قوموں کو حاصل نہیں تھی، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت، انہی خصوصیتوں میں سے خصوصیت جمعہ کا مبارک دن بھی ہے۔ گزشتہ قوموں کو ہفتے اور اتوار کا دن عبادت کے لیے قرار دیا گیا، اور گزشتہ قوموں میں جو عبادت کا دن ہوتا تھا وہ پورا دن کاروبار نہیں کر سکتے تھے، وہ معمول بند ہو جاتا تھا۔ اس دن عبادت کا دن تھا، اس کے علاوہ اس دن کاروبار کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے جمعہ کا دن، عبادت کا دن قرار دیا، اور یہ خصوصیت دی اللہ رب العالمین نے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم جیسا چاہیں حلال رزق کی تلاش کر سکتے ہیں، روزگار کی تلاش کر سکتے ہیں، کاروبار کی تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں، ان کے جو عبادات کے دن تھے، اس دن اللہ رب العالمین نے ان کو کاروبار کی اجازت نہیں دی تھی۔ جمعہ کا دن یہ بڑا مبارک دن ہے، اسے ہفتے کے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کو ہفتے کے دن کا سردار کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو افضل دن قرار دیا، فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ، کہ بہترین دن ہے جس دن سورج طلوع ہوا، یعنی جمعہ کا دن، اور خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، وَأُخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ کے روز۔ قیامت جمعہ کے روز قائم ہوگی۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے افضل قرار دیا۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے افضل قرار دیا، فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ یہ جمعہ کا دن
یہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہے، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور یہ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ تو یہ جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو جو حیثیت حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، جس طرح سال کے 12 مہینے میں رمضان کو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ حضرات، جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، یہ نصیحتوں کا دن ہے، جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، جمعہ کا دن دعاؤں کا دن ہے، جمعہ کا دن ذکر کا دن ہے۔ آپ دیکھیں کہ جمعہ کو مسلمان جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں۔ جب وہ جمعہ کو آتے ہیں تو ان کے جذبات مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں تو ایمان تازہ کر کے جاتے ہیں۔ یہ جمعے کا خطبہ تجدید ایمان کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان کسی دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، زلزلہ آ جائے، کہیں پر مسلمانوں پر ظلم ہو جائے، کہیں پر کوئی اور مسئلہ ہو جائے، انسان سوشل میڈیا پر، موبائل پر طرح طرح کی چیزیں سنتا ہے، لیکن اس کو اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ جب مسجد میں آتا ہے اور جمعہ کے خطبے میں اس تعلق سے جب باتیں سنتا ہے تو اس کے دل کو ایک الگ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جمعہ کا خطبہ بڑا اہم ہے، مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، اور اسی کے ذریعے سے مسلمان اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، مسلمان نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ زندگی میں، کاروبار میں، شادی بیاہ میں جو مسائل مسلمانوں کو درپیش ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ جمعہ کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے، ان مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ہمارے یہاں ہندوستان میں دین حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ خطبہ جمعہ ہی ہے۔ دین حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ خطبہ جمعہ ہی ہے۔ عام طور پہ جمعہ کے ذریعے ہم بہت ساری معلومات، اکثر لوگوں کو جو معلومات ہوتی ہے دین کی، وہ جمعہ کے ذریعے، اب جو ہے تھوڑا بہت سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات آنے لگی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں عام ہونے لگی۔ تو یہ جمعہ کا دن بڑا اہم ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر آج کے خطبے میں جمعہ کے تعلق سے، جمعہ کے احکام، مسائل اور جمعہ کی فضیلتوں کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ الحمدللہ ہم سب ان تمام مسائل سے واقف ہیں۔ جمعہ کے احکام، مسائل ہم سب جانتے ہیں، جمعہ کی فضیلتیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن بطور تذکیر، یاد دہانی اور ریمائنڈر کے طور پہ کچھ باتیں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ جو مسائل اور جو احکام اور جو فضیلتیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت اور بڑھے۔ جو سنتیں اور مسنون اعمال جمعہ کے تعلق سے ان کو ہم کریں، اور کہیں اگر ہم سے ان اعمال میں، ان مسائل میں کمیاں، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں تو وہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی دن، اسلامی تاریخ کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ مغرب سے، وہ چاند کے حساب سے اسلامی کیلنڈر چلتا ہے، تو اسلامی جو دن، جو تاریخ بدلتی ہے وہ مغرب سے بدلتی ہے۔ یعنی آج جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ جو اسٹارٹ ہوا ہے وہ کل جمعرات کی مغرب سے اسٹارٹ ہوا ہے، اور آج جمعہ کی مغرب تک جمعہ کا دن رہے گا، اور اس کے بعد مغرب کے بعد پھر ہفتے کا دن، سنیچر کا دن اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے شروع ہو جائے گا۔ تو ہم ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں گے، مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک جو اعمال ترتیب سے آتے ہیں، میں انشاءاللہ اسی ترتیب سے چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جب جمعہ شروع ہوتا ہے، جمعہ کے دن کا آغاز ہوتا ہے، تو جو اعمال ہمیں کرنا چاہیے اور جو کرنے کا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ جمعہ کا دن مغرب سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں خاص طور پر درود اور سلام بھیجنے کی تاکید کی ہے، تلقین کی ہے۔ فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ، کہ لوگوں مجھ پر
کثرت سے درود بھیجو جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں۔ تو مغرب سے جب ہم شروع کرتے ہیں، جمعہ کا روز جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کا دن افضل دن ہے، اور اس کی بعض خصوصیت بیان کی، اور آگے فرمایا یہ جمعہ کا دن افضل دن ہے اس لیے تم لوگ مجھ پر درود بھیجو۔ تو درود اللہ کے نبی پر بھیجنا ایک امتی کا حق ہے، ایک مسلمان کا حق ہے۔ عام حالات میں بھی، عام دنوں میں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ کوئی آدمی نبی سے سچی محبت تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجتا ہو۔ کوئی آدمی کتنا ہی دعویٰ کرے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، خوب محبت کرتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، تو نبی سے سچا محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عام حالات میں بھی، جس طرح ہم مثال دیکھیے کہ روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں، روزانہ صبح شام 2 وقت 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، نارمل کھاتے رہتے ہیں، کبھی تھوڑا کھاتے ہیں کبھی زیادہ کھاتے ہیں، لیکن جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ کیا رہتا ہے کہ اچھے سے کھانا ہے۔ تو درود کا جو معاملہ ہے، پورا ہفتہ، سال بھر، پورے مہینے ہمیں اللہ کے رسول پر درود صبح شام جس وقت بھی موقع ملے پڑھتے رہنا ہے، لیکن جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی جو تعداد ہے، درود کی جو کوانٹٹی ہے، اس کو بڑھا دینا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کے تعلق سے خاص تاکید کی ہے۔ دوسری چیز، جمعہ کے دن میں فجر کی نماز 5 وقتہ سب پر فرض ہے، سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز کی اہمیت مسلم ہے، فجر کی نماز کی ایک الگ اہمیت ہے۔ آدمی قربانی دیتا ہے، اپنے نرم اور گرم بستر کو، اپنی نیند کو قربان کر کے جاتا ہے۔ عام دنوں میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے یہ 2 رکعتیں۔ تو فجر کی نماز کی اہمیت مسلم ہے، لیکن خاص طور پر جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اور زیادہ افضل ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ فی جماعہ، کہ سب سے بہترین نماز اللہ کے نزدیک جمعہ کی صبح کی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، جماعت کی شرط ہے۔ ورنہ ہم لوگ صبح 10 بجے اٹھ کے قضا کر رہے ہیں تو ہم لوگ سوچیں کہ وہ فضیلت ہمیں حاصل نہیں۔ ہمارے عام معمول بن گیا ہے فجر کے تعلق سے کہ لوگوں کو جماعتیں نہیں ملتی، لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے، گنتی کے 2-4 لوگ۔ ابھی دوسرے صاحب ایک مسجد میں جمعہ کے لیے گیا تھا تو امام صاحب نے بولا فجر میں ہم لوگ 2-3 لوگ رہتے ہیں جماعت میں، تو یہ اور محلہ پورا مسلمانوں کا، ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جمعہ کے دن فجر کی نماز کی خاص فضیلت ہے جماعت کے ساتھ۔ اسی طرح جمعہ کے دن جو فجر کی نماز ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے تھے وہ الف لام میم تنزیل، سورہ سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے، هل أتى على الإنسان۔ یہ مسنون عمل ہے اور بہت سی مسجدوں میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ جو لوگ جماعت کے ساتھ لگاتار نماز پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ فجر کے دن سورہ سجدہ پہلی رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی جاتی ہے۔ چوتھی چیز، جمعہ کے تعلق سے جب ہم جمعہ کو آتے ہیں تو جو عمل ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ جمعہ کے لیے جب ہم آئیں، جمعہ کے لیے آنے سے پہلے ہمیں غسل کرنا ہے، نہانا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاء احدکم الى الجمعہ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو نہا لے، غسل کر لے۔ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے روز کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ علماء کا اختلاف ہے واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو جمعہ کے دن نہا لینا ضروری ہے۔ تو جمعہ کے دن جب آئیں تو نہا دھو کر آئیں۔ اسی طرح جمعہ کے لیے آتے وقت دوسری چیز یہ ہے کہ خوشبو لگانا، اچھے لباس پہننا اور سکون و اطمینان سے آنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ ومس من طیب ان کان له ولبس من احسن، کہ جو جمعہ کا غسل کرے اور خوشبو لگائے اگر اس کے پاس ہو اور اچھے لباس پہنے. تو جمعہ کے روز آتے وقت ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم عطر وغیرہ لگا لیں جو بھی ہمارے پاس میسر ہو اور اچھے لباس پہنیں، نئے لباس پہنیں جو ہمارے پاس ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کتنی سادگی کی زندگی تھی، بڑی نارمل زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. لیکن جمعہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا، ایک جوڑا خاص کر رکھا تھا جمعہ کے لیے. وہ جمعہ کو پہنتے تھے، عیدین وغیرہ پہ پہنتے تھے، اور جب کوئی ڈیلیگیشن، کوئی قافلہ آپ سے ملنے آتا تھا تب اس جوڑے کو پہنتے تھے. تو ہماری اور آپ کی بھی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جب جمعہ کے لیے جائیں تو نہا دھو کر اچھے لباس، جو بھی اچھے لباس ہمارے پاس میسر ہوں. ہمارا معاملہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لائٹ لے لیتے ہیں ان چیزوں کو. ہم مسجد کے لیے جاتے ہیں تو ویسا تیار نہیں ہوتے جیسا باقی جگہوں کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. ہم سسرال جا رہے ہیں، ہم شادی میں جا رہے ہیں، ہم گھومنے جا رہے ہیں، تو اچھے سے اچھا، بیسٹ سے بیسٹ ہم لباس پہنتے ہیں، اچھے سے اچھے لانڈری پر اسے پریس کرواتے ہیں. لیکن ہم جمعہ کو آتے ہیں تو کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے ہیں. تو سنت یہ ہے، مسنون عمل یہ ہے، افضل عمل یہ ہے کہ ہم خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں اور اچھے سے مسجد آنے کی کوشش کریں. چھٹی چیز حضرات جمعہ کے تعلق سے جو مسنون عمل ہے، جو نبی کی تاکید ہے، جلدی جمعہ کے لیے آنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. قرآن مجید کی جو آیت شروع میں نے پڑھی اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کو وقت ہو جائے تو مسجد کی طرف آنے میں جلدی کرو. دوڑو کا لفظ آیا، وہ دوڑنا نہیں ہے، وہ دوڑو کا لفظ اس لیے استعمال کیا تھا کہ جلدی آنا ہے، یعنی جلدی آنا ہے، جلدی کرنا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی مسجد آنے کی تلقین کی ہے جمعہ کے روز. فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا اس کو بکری کی قربانی کا، اور پھر جو اس کے بعد آئے گا اس کو مرغی کی قربانی کا، اور پھر اس کے بعد جو آئے گا اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ ترتیب سے ہے، جو پہلے آیا، جو جتنا پہلے آیا، جو اس کے بعد آئے. کہنا یہ ہے کہ اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں. الحمدللہ بہت سے لوگ بہت پہلے آتے ہیں مسجد میں، 12 بجے پہنچ جاؤ، 11:15 بجے پہنچ جاؤ، تب بھی لوگ مسجد میں موجود رہتے ہیں. تو آپ جتنا جلدی وقت نکال کر آ جائیں وہ اتنا افضل ہے، اتنا اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے گا. لیکن کم سے کم اتنی کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم امام کے منبر پر جانے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے روز فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر رجسٹر میں لوگوں کا نام لکھتے رہتے ہیں. جو پہلے آیا اس کا نام پہلے لکھا، پھر جو اس کے بعد آیا ترتیب سے فرشتے لکھتے رہتے ہیں. لیکن جب امام منبر پر چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو، اپنے دفتر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم اگر اذان سے پہلے منبر پہ امام کے بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ رہے ہیں تو ہمارا نام رجسٹر میں آ رہا ہے. اگر ہم امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو رجسٹر میں ہمارا نام نہیں آ رہا. ہمارے جمعہ پڑھ کے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمارا نام رجسٹر نہیں ہو پا رہا ہے. آپ غور کریں کہ دنیا کے کسی کام کے لیے آپ جائیں، محنت کر کے جائیں، تیاری کر کے جائیں، اور ذرا سا لیٹ آپ ہو جائیں، مثال کے طور پہ کوئی بڑا ایگزام ہو کسی کا، کوئی بڑا انٹرویو ہو کسی کا، اور وہ 2 منٹ 5 منٹ لیٹ پہنچے اور اس کو اندر نہ لیا جائے تو کیا فائدہ. اور بعض دفعہ اندر لے لیا جاتا ہے، بولے کہ آ جاؤ اندر، لیکن تمہارا کاؤنٹ نہیں ہوگا، تم جو کچھ بھی کرو گے اس کو ہم اعتبار نہیں کریں گے. تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا. اگر ہم اذان کے بعد مسجد میں داخل ہوں گے تو ہم صرف آنے اور جانے والوں میں سے ہوں گے. جمعہ کے رجسٹر میں، فرشتوں کے رجسٹر میں ہمارا نام نہیں لکھا جائے گا. بہت سے لوگ دیکھتا ہوں
کہ وقت سے نکلتے ہیں، ان کی کوشش بھی ہوتی ہے، نیت بھی ہوتی ہے وقت پر پہنچنے کی، لیکن 2 منٹ 1 منٹ 4 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، بہت سے لوگ داخل ہو، تو کوشش یہ کریں کہ جو 2 منٹ 4 منٹ ہمارا لیٹ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا 5 6 منٹ 10 منٹ اور پہلے نکلیں۔ جس طرح ہم فلائٹ اور ٹرین پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں کہ فلائٹ میں ایک دن 1 گھنٹہ پہلے چیک ان کرنا ہے، ویب چیک ان کرنا ہے، نہیں پہنچے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کوشش رہتی ہے کہ 2 گھنٹہ پہلے ہی پہنچ جاؤ تو وہاں بیٹھ کے آرام کر لو، تو وہاں اے سی چل رہی ہے، کرسی ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، تو ہم آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مسجد میں ہم آنے کو اتنا جلدی تیار نہیں ہوتے، تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ جمعہ میں جلدی آئیں۔ اور اس کے بعد جو مسجد میں آنے کے بعد جو کام ہے وہ تحیۃ المسجد۔ جب بھی ہم مسجد میں آ رہے ہیں، جمعہ کے دن آ رہے ہیں، جمعہ کے علاوہ کسی دن آ رہے ہیں، جمعہ کے خطبے کے درمیان آ رہے ہیں، جمعہ کے خطبے سے پہلے آ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ ہم کبھی بھی آئیں، کسی بھی نماز کے وقت آئیں، کسی بھی وقت مسجد میں آئیں، تو مسجد میں اگر ہمیں بیٹھنا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحابی بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا، کہا کہ تم نے نماز پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی، تحیۃ المسجد پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہا اٹھ کر نماز پڑھو۔ تو ہم جمعہ سے پہلے آئیں، جمعہ کے درمیان میں آئیں، ہمیں تحیۃ المسجد ضرور پڑھنا ہے۔ اسی طرح حضرات ایک اہم چیز، خطبے کے دوران ہمیں خاموش رہنا ہے۔ جب امام خطبہ دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو ہمیں آپس میں گفتگو اور بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا اذا قلت لصاحب انصت، اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو تم نے لغو کام کیا، غلط کام کیا۔ تو جمعہ کے دن خطبے کے درمیان ہمیں بات کرنے اور بولنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ 2 صحابی کا واقعہ ہے کہ آپس میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے اشارے میں سے کچھ بات کر لی، تو دوسرے صحابی نے نماز بعد کہا کہ تم کو آج جمعے سے کچھ نہیں ملا۔ تو وہ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ فلاں صاحب ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے جمعہ کے درمیان میں بات کر لی تو ہمارا جمعے کا اجر ضائع ہو جائے گا، جمعے کا اجر ضائع ہو جائے۔ ہم لوگ اس مسئلے کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کوئی آ کر موبائل چلا رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے موبائل سے، کوئی سلام مصافحہ کر رہا ہے، آپس میں خیر خیریت بھی پوچھ لیتے ہیں لوگ۔ تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس کو ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن بہت سخت تاکید اللہ کے رسول۔ صرف اتنا خاموش کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اگر آپ نے اپنے ساتھی کو یہ بھی کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو یہ لغو کام کیا، غلط کام کیا۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اس معاملے میں، خاموشی سے اپنا خطبہ جو خطبہ بیان ہو رہا ہے ان باتوں کو سننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز، گردنیں پھلانگنا۔ جمعے میں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں وہ بعد میں آ کے بھی چاہتے ہیں کہ پہلی صف میں ہمیں جگہ ملے، بعد میں آ رہے ہیں جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں۔ دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر دوسروں کو تکلیف دے کر آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ہماری بھی غلطی تھوڑی ہوتی ہے کہ ہمارا جو بیٹھنے کا اسٹائل ہے وہ الگ ہے۔ کبھی بھی ہمیں بیٹھنا ہے تو پہلی صف سے بیٹھنا ہے، پہلے پہلی صف کو مکمل کریں، پھر اس کے بعد ترتیب سے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلی صف چھوڑ کے چوتھی صف میں کونا پکڑتے ہیں۔ پہلی صف میں آگے جگہ خالی ہے، ابھی جب اذان ہوئی خطبہ مسنون شروع ہوا تو رائٹ اور لیفٹ میں لوگ تھے، سامنے کوئی نہیں تھا اور پیچھے لوگ تھے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ ترتیب ہماری، اگر ہم یہاں مسجد میں ڈسپلن سیکھ لیں تو دنیا کے کسی بھی میدان میں اگر ہمیں ترتیب سے بیٹھنا ہو، ترتیب سے کھڑے ہونا ہو، تو ہم کبھی بھی اس چیز میں فیل نہیں ہو سکتے۔ تو ہم مسجد میں ترتیب بھی مسئلہ لو، ہمارا اکثر یہ، ہم جب عام نمازوں میں بھی آتے ہیں تو پہلی صف خالی ہے، پہلی صف میں ہمیں سنت پڑھنا چاہیے، ہم پیچھے جا کے سنت پڑھتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے، نہیں سمجھ میں آتا، یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کے سارے مسئلے میں ہم آگے جانا چاہتے ہیں، سگنل پہ ہم کھڑے ہیں، ٹرافک کتنی ہو سائڈ سے ہم کٹ کر کے جائیں گے کہ آگے کھڑے ہو جائیں تاکہ سگنل کھلے تو پہلے نکل جائیں،
نکلتے نہیں نکلتے ہیں، لیکن مسجد میں ہم پہلی صف میں کبھی جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو اگر ہم پہلی صف سے بیٹھنے لگیں گے تو بعد میں آنے والے کو پیچھے جگہ ملے گی، وہ بیٹھ جائے گا، وہ گردنیں پھلانگے گا نہیں. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ جگہ نہیں ہوتی تب بھی جا کے کوشش کرتے ہیں کہ جگہ بن جائے پہلی صف میں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ، گردنیں نہ پھلانگو. اسی طرح ایک چیز جمعہ کے دن کے تعلق سے ایک مسنون عمل سورہ کہف کی تلاوت ہے. فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ ازاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین دونوں جمعہ کے اندر، یعنی اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے لیے اس کے لیے نور، روشنی پیدا کر دے گا. تو جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے. عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ قرآن کی تلاوت اور سورہ کہف وغیرہ کی تلاوت کرتی ہیں. مردوں کو بھی چاہیے وقت نکالیں، مشکل سے اگر ریگولر پڑھنے لگے کوئی سورہ کہف، کوئی کتنا بھی سلو قرآن پڑھتا ہو تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا اگر ریگولر ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں. تو یہ بہت اچھا عمل ہے. اس کئی احادیث میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں، تو ہمیں اس کو عمل کرنا چاہیے. بڑے بچے چھوٹے عورتیں سب اس کو کریں. جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے احادیث میں سخت وعید آئی ہے. جو شخص لگاتار 3 جمعہ چھوڑے، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ غفلت کا پردہ ڈال دے گا، وہ غافلوں میں سے شمار ہو جائے گا. لہذا جان بوجھ کے ہمیں جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جمعہ سے پہلے سنت کا جو مسئلہ ہے، جب ہم جمعہ کے لیے آتے ہیں خطبے سے پہلے ہم جتنی چاہیں اتنی سنتیں پڑھیں. اگر ہم 10 بجے آ رہے ہیں، 11 بجے آ رہے ہیں، جتنا سنت پڑھنا ہو پڑھیں، جتنا نفل پڑھنا ہو پڑھیں، دعائیں کرنا ہو کریں، قرآن کی تلاوت کرنا ہو کریں، کوئی مسئلہ نہیں. جمعے کے بعد کی جو سنتیں ہیں تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے 2 کر کے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمعہ کے بعد سنت پڑھتے تو 4 رکعت پڑھتے 2 رکعت کر کے، اور جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد سنت پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے. اسی طرح جمعہ پانے کے لیے بہت سے لوگ کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے. جمعہ پانے کے لیے کم سے کم 1 رکعت ضروری ہے. آپ آئے جمعہ میں، دوسری 1 رکعت ختم ہو گئی، دوسری رکعت شروع ہو رہی ہے، دوسری رکعت اگر ہمیں مل گئی تو کافی ہے، جمعہ مل گیا. اگر ہم جمعہ میں مسجد میں اس حال میں پہنچے کہ دوسری رکعت کے امام سجدے میں ہے اور ہم سجدے میں شامل ہوئے تو ہمیں جمعہ نہیں ملا، پھر ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنی. اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں. عورتیں جو مسجد میں آ رہی تو وہ امام کے ساتھ پڑھیں گی، لیکن گھر میں اگر عورتیں جمعہ کے دن نماز پڑھیں گی تو وہ 2 رکعت نہیں 4 رکعت ظہر پڑھیں گی، 4 رکعت ظہر پڑھیں گی. اسی طرح حضرات جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی اور ایک خاص موقع ہے دعاؤں کی قبولیت کا. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. وہ ایسا وقت ہے کہ انسان جو بھی دعائیں کرے گا اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول کرے گا. حدیث میں جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ عصر سے مغرب کا وقت ہے. علماء نے تاکید کی ہے کہ عصر سے مغرب کے بیچ کا کوئی وقفہ ہے. بعض علماء نے کہا کہ مغرب سے پہلے کی گھڑی ہے. سلف کا یہ معمول تھا کہ جمعہ کے روز عصر اور مغرب کے بیچ میں سارے کام سے خود کو فارغ رکھتے تھے، صرف دعاؤں کے لیے اس وقت کو خاص رکھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وقت کا خیال کریں. ہمارے پاس بھی مسائل بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، دقتیں اور مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، کئی سارے مسئلے ہمارے پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوقات کو غنیمت سمجھیں اور ان اوقات میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، یقین کے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ چند باتیں تھیں جمعہ کے تعلق سے، جمعہ کے احکام اور مسائل کے تعلق سے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں جو مسائل یہاں بیان کیے گئے ہیں، جو احکام یہاں بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کریں گے، اور جو کمیاں، جو کوتاہیاں اور جو غلطیاں ہم سے جمعہ کے دن خطبہ جمعہ کے درمیان ہو رہی ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہوں، مظلوم ہوں، ان کی پریشانی